کے اشارے کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جی جی ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ٹھیک نیل ہے کے ساحل سے لے کے تالخا کی کاشغر. اچھا اس سے شیخ کے ساتھ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنی مسلم امہ ہے یہ کیوں ایک وقت کے حساب سے ایک ہی دن میں یہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ایک ہی وقت میں عید کے ایام سے پر کیوں نہیں آتا؟ یہ سارے میں یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے سن لیا آپ کا سوال. یہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک ہی فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہی فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر تمام مسلمانوں کا فیصلہ ایک کیوں نہیں ہوتا؟ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں امت کی وحدت اور یونٹی کا حکم دیا ہے، درس دیا ہے، اتنے ہی ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کٹتے جا رہے ہیں. ایک دوسرے کو گمراہ کہنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کو سازشی کہنا، ایک دوسرے کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا عام معمول بن گیا ہے. یہ ہم نہیں جانتے کہ جب ہم کسی کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم کتنے بڑے گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس ایک دین کے حکم کو مان لیں کہ ہم جہاں بھی رہتے ہوں، اگر کوئی ہمارا امیر ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمیں اس کی بات ماننی ہے جب تک کہ وہ ہمیں کسی غلط بات کے کرنے کا حکم نہ دے. ہم لوگ انشاءاللہ بہت بہتر اور سکھی ہوں گے. ہمیں ڈسپلن رہنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر اس وقت لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں ہنا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی ہنا. ہیلو. جی جی ہنا، آپ سوال کیجئے، ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال سن رہے ہیں. جی مجھے معلوم کرنا تھا کہ روزہ کہتے ہیں ایک ڈھال ہے، تو ٹھیک یہ ہے. نفس کی ڈھال کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی اب سارا دن ہم بھوکے رہ کے تو ایک فزیکل پین تو انسان لے ہی لیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ روح کو پیوریفائی کرتا ہے، جی لیکن نفس پہ کیسے ایک ڈھال بن جاتا ہے؟ جی یہ پلیز کچھ ایکسپلین کر دیں. جی ٹھیک. جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں جب آپ پوری بات کو سامنے رکھیں تو اس کا جواب موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو روزہ ایک ڈھال ہے، اگر تم سے کوئی جھگڑے، تم سے کوئی بری بات کرے تو تم اس کو یہ کہو کہ دیکھو میں تو روزے سے ہوں، اس لیے بابا میں تم سے نہیں جھگڑوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ روزہ آپ کے لیے برائی کرنے اور جھگڑنے کے معاملے میں ایک ڈھال بن گیا. دوسرے شخص نے آپ کو ورغلایا، آپ سے لڑائی کرنے کا ایک موقع پانے کی کوشش کی، اور آپ کے سامنے روزے کی ڈھال آ گئی اور آپ نے کہا کہ دیکھو میں تم سے نہیں لڑوں گا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ روزہ انسان کے لیے برائی کے مقابلے میں ایک ڈھال بن جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو. جی 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 میں اسما بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی اسما صاحبہ. مجھے یہ پوچھنا، دو کوشچنز ہے، ایک تو روزے سے لنکڈ ہے، ایک نہیں ہے. جی جی روزے کا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے مائی ہسبینڈ وہ نہیں روزہ رکھتے، ٹھیک تو ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی کو رکھوا دے ان کی جگہ. ہی ہیز نو پرابلم، وہ کہتے مجھ سے نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے. اس کی کیا ریلیجیس ویلیو ہے؟ اینڈ سیکنڈلی جو مجھے پتا کرنا ہے کہ جو قضا نماز ہم پڑھتے ہیں، اگر ٹائم مس ہو گیا اس دوسری نماز سے کتنی دیر پہلے تک یو کین سے قضا، اور اس کا کیا طریقہ ہے پراپر قضا نماز پڑھنے کا؟ جی ٹھیک ہے. تھینک یو. دیکھیے اسما صاحبہ، روزہ کسی اور کو رکھوانے سے انسان کا اپنا روزہ رکھنے کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہسبینڈ اگر روزہ نہیں رکھتے تو وہ ایک دینی فریضے کو ادا نہیں کر رہے. آپ حکمت کے ساتھ ان کو یہ بار بار سمجھاتی رہیں کہ یہ وہ کوتاہی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے ان کی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوایا تو ان کو یہ غلط فہمی ہو جائے گی کہ ان کے روزہ نہ رکھنے کا گناہ اب ختم ہو گیا، جو کہ ظاہر ہے کہ غلط بات ہوگی. آپ بے شک بہت سے لوگوں کو روزہ رکھوائیں، لیکن آپ جتنے لوگوں کو بھی روزہ رکھوائیں گے اس کے نتیجے میں آپ کے شوہر کے روزہ نہ رکھنے کا گناہ کم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. دیکھیے آپ نے یا کسی مسلمان نے ایسے موقع پر کہ جب وہ نماز پڑھنا ان پر فرض تھا، اگر نماز نہیں پڑھی تو ظاہر ہے کہ ایک انہوں نے بڑا گناہ کیا. اس کی تلافی تو توبہ ہے، اور آئندہ ہمیشہ باقاعدگی سے نماز پڑھنا ہے. اس لیے کہ جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس گناہ کی تلافی توبہ ہوتی ہے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نادم اور شرمندہ ہوں اور پھر اپنے اس رویے کو درست کریں کہ جس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پیدا ہوئی.
اگر آپ اس توبہ کے اظہار کے لیے قضا نماز بھی پڑھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اضافی چیز ہے، اس کے پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا. اگر آپ پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو یہ کوئی لازمی چیز ویسے بھی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر. السلام علیکم. ہماری لائن ڈراپ ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا دمہ کے مریض جو ہیں دوران روزہ انہیلر استعمال کر سکتے ہیں؟ اس سے ان کا روزہ کیا ایفیکٹ لے گا؟ دیکھیں دمے کے مریضوں کے لیے دو ہی چوائسز ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ دوران روزہ کسی موقع پر بھی وہ کیفیت ان پر طاری ہو سکتی ہے کہ ان کا سانس گھٹ رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو برداشت کریں. اور دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں اور انہیلر کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں. میں نے جتنا بہت انہیلر کی تفصیلات کو جانا ہے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ کوئی خوراک کی نوعیت کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ سانس لینے میں ایک معاون فیسیلیٹیٹ کرنے والی چیز ہے. اگر بات ایسے ہے تو پھر میں دمے کے مریضوں کو یہ کہوں گا کہ وہ روزہ رکھیں، کوشش کریں کہ انہیلر کی ضرورت پیش نہ آئے، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے بہت ہی مجبوری میں تو انشاءاللہ اس سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ بعض اوقات بعض ملکوں میں روزہ بہت لمبا ہو جاتا ہے جیسے یورپ میں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا روزے کا دورانیہ گھٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم ہے کہ سحری کے وقت سے افطار کے وقت سورج کے غروب ہونے تک ہمیں روزہ رکھنا ہے. اگر دن 24 گھنٹے کا ہے تو بہرحال ہمیں روزہ رکھنا ہے. اور یہ بھی آپ جان لیں کہ جن ممالک میں روزہ بہت لمبا ہوتا ہے گرمیوں میں تو سردیوں میں بہت چھوٹا بھی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تو بہرحال اگر دورانیہ ہے تو ہمیں روزہ رکھنا ہے. اگر بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے تو پھر وہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ وہ مریضوں کے زمرے میں آتے ہیں اور انہیں کسی اور دنوں میں روزے کو پورا کرنا ہے. لیکن بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں روزے رکھیں. آپ یقین جانیں کہ ہم نے سردیوں میں بھی روزے رکھے ہیں. میں جب بچہ تھا تو میں سردیوں کے روزے رکھتا تھا اور خیال ہوتا تھا کہ گرمیوں میں کیسے روزے رکھیں گے، لیکن الحمدللہ سخت گرمی بھی آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. ہمت انسان کرے تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتے ہیں. بے شک. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہیلو جی جی ہیلو جی جی ہیلو بولیے، کون بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بل بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی کون بات کر رہے ہیں؟ یہ پوچھنا تھا کہ روزہ اگر کوئی شخص نہ رکھے تو کسی اور کو رکھوا سکتے ہیں؟ یہ سوال تو ہو چکا. جی سوال ہو چکا. دیکھیں بات یہ کہ دو امکانات ہیں. روزہ انسان اس لیے نہیں رکھتا کہ اس کا جی نہیں چاہتا، اس کو بھوک لگتی ہے، تو اس کے صورتحال میں تو کسی اور کے روزہ رکھوانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک شخص ایسا مریض ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو ظاہر ہے کہ اس کو روزہ معاف ہے. اگر وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے گا تو امید ہے کہ اس کی طرف سے یہ فدیے کے طور پر چیز قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ انجیکشن سے بھی متاثر ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انجیکشن کے نتیجے میں انسان کے جسم میں ایک اضافی چیز کیمیکل کوئی دوائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ انسان روزے کی حالت میں اس سے گریز کرے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کبھی کوئی مجبوری ہو جائے تو انجیکشن کی دو قسمیں ہیں. ایک انجیکشن سے انسان کے جسم میں وہ دوائی جاتی ہے کہ جس سے اس کی انرجی میں اضافہ ہوتا ہے، طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے تو یقیناً روزہ ٹھیک نہیں رہتا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے کھایا پیا نہیں، آپ نے آپ کو کوئی اور انجیکشن کے ذریعے سے آپ نے فربا کر دیا تو یہ تو ٹھیک چیز نہیں ہے. لیکن اگر ایسی کوئی دوائی ہے کہ جو مجبوراً اچانک لینی پڑ گئی ہے انجیکشن کے ذریعے سے کہ جس سے انسان کی طاقت میں، اس کی انرجی میں اضافہ نہیں ہوتا اور وہ محض اس کے لیے کسی بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، تو امید ہے کہ اس سے روزے کی حالت میں فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ معمول نہیں بنانا چاہیے. کبھی کبھار مجبوراً اگر ایسا ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. یہ ظاہر ہے کہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں اس سے مختلف رائے بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا خوشبو لگانے سے بھی روزہ متاثر ہوتا ہے؟ نہیں، خوشبو لگانے سے روزہ متاثر تو نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ روزہ اس وقت متاثر ہوگا کہ آپ خوشبو لگانے کا کوئی ایسا طریقہ استعمال کریں گے کہ جس سے آپ کی ناک یا آپ کے کان کے ذریعے سے کوئی چیز آپ کے حلق میں داخل ہو جائے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں انسان سادہ رہے اور زیادہ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرے کہ جس سے اس کے روزے کے متاثر ہونے کا امکان ہے. لیکن خوشبو سے عام طور پر روزہ نہیں ٹوٹتا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں گے.
कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।